میں نے پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی سعد اقبال صاحب کی، ٹھیک ہے، جن کا میں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر شو کیا تھا یو ایس اے کا. یہ ان کا جو ہے وہ فائنلی جو ہے وہ ویزا ان کا سٹیمپ ہو کے آیا ہوا ہے یو ایس اے کا، کیٹیگری B1 B2. اس ویڈیو میں بڑی اہم معلومات ہے. اس سے پہلے ہم نے جواد صاحب کی سکسیس سٹوری دکھائی تھی اور ان کے کیس میں کچھ کافی آپ لوگوں کو کام کی باتیں میں آج جو ہے وہ بتانا چاہوں گا. فریش پاسپورٹ پہ یو ایس کا جو ہے وہ ویزا لگا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا جی، میں نے پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی سعد اقبال صاحب کی، ٹھیک ہے، جن کا میں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر شو کیا تھا یو ایس اے کا، جس میں نے بتایا تھا کہ 19 جین کو جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ تھی یو ایس ایمبیسی میں. اور یہ ہے کہ ان کا ویزا اپرووڈ ہو گیا، چونکہ جب پاسپورٹ پہ جو ہے وہ ان کا ویزا سٹیمپ ہو کے آئے گا تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسی آفس میں ہی وہ ہمیں ٹائم دیں گے اور ہم ان کو فیڈ بیک دیں گے. تو خیر آفس میں تو نہیں سعد صاحب نے، بلکہ خود ہی کہا ہے کہ جی آپ ہماری طرف تشریف لائے، چھوٹی سی دعوت پہ بھی ہے اور انوائٹ کیا، اور انہوں نے کہا یہیں پر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک ملاقات کر لیں گے. میں نے بھی اس کو بہتر سمجھا. آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی سعد اقبال صاحب، اور ٹھیک ہے، اور یہ ان کا جو ہے وہ فائنلی جو ہے وہ ویزا ان کا سٹیمپ ہو کے آیا ہوا ہے یو ایس اے کا، کیٹیگری B1 B2. اچھا، اس کیس میں خیر میرے ہر سکسیس سٹوری میں ایک کچھ پیغام ہوتے ہیں جو کافی اس میں ایک انفارمیشن ہوتی ہے اس میں. اس ویڈیو میں بڑی اہم معلومات ہے. اس سے پہلے ہم نے جواد صاحب کی سکسیس سٹوری دکھائی تھی اور ان کے کیس میں کچھ کافی آپ لوگوں کو کام کی باتیں میں آج جو ہے وہ بتانا چاہوں گا. دیکھیں، ایک تو جی ان کا بالکل فریش پاسپورٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ان کی ہاں یہ ہے کہ جب ان کا ساتھ صاحب میرے خیال سے جب آپ نے ویزا لگا تھا آپ کا تو آپ اس کے بعد اپلائی جب آپ نے کیا تھا تو اس کے بعد آپ دبئی چلے گئے تھے. جی بالکل. دبئی یعنی انہوں نے یو ایس کا ویزا اپلائی کر کے تو یہ دبئی چلے گئے تھے. اس سے پہلے ان کا بالکل یہ فریش پاسپورٹ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دبئی کے، یہ بالکل اس کا دبئی کی یہ انٹری ہے یہ والی، اور باقی ان کا یہ سارا بالکل جو ہے وہ فریش پاسپورٹ پہ یو ایس کا جو ہے وہ ویزا لگا ہے. اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے 2023 میں سپٹمبر 2023 میں انہوں نے اپلائی کیا تھا یو ایس کے لیے، اور یہ کیس بھی ریفیوزڈ کیس ہے. دوسری بات، اہم بات یہ کہ یہ ریفیوزڈ کیس ہے. فریش پاسپورٹ ریفیوزڈ کیس، یہ ریفیوزڈ کیس جو ہے وہ ان کا ایکسیپٹ ہوا ہے 19 جین کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب آتے ہیں ٹریول پلان پہ، جو اس میں تیسری بات ہے. ٹریول پلان اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں سیم ٹو سیم ان کا 14 جین کو ایک ایگزیبیشن ہونا تھا سمٹ ویسٹ کے نام سے لاس اینجلس میں، جس کی ہم نے کافی کوشش کی اور کیس بھی اکارڈنگلی اسی کے ہی ہم نے بنایا تھا اور سبمٹ بھی کر دیا تھا. بٹ آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو چلتا ہے، تو ہم نے کافی کوشش کی بٹ اپوائنٹمنٹس نہیں ملی ہمیں. اپوائنٹمنٹ ان کو ملی 19 جین کی. اب کیس تو وہی تھا، ہم نے چینج نہیں کیا، نہ ہی کوئی ہم نے اور کیس سبمٹ کروایا کیونکہ ٹریول پلان تو گزر گیا. اب ساتھ ساتھ بھی جو ہے مطلب انہوں نے بھی کویسچن کیا کہ جی وہ تو ہمارا گزر گیا، تو کیا یہ ایڈٹ وغیرہ یا ہمیں کوئی نئی اپلیکیشن. میں نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کو پتہ ہے، ان کی طرف سے یہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے، ان کی طرف سے ان کو پتہ ہے کہ ہماری طرف سے یعنی ایمبیسی کی طرف سے ایک ڈیلے آ رہا ہے، تو وہ یہ چیزوں کو میٹر نہیں کرتے. کیس میں کوئی چینجز نہیں کی، پروفیشنل فائل بنائی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو سبمٹ کیا اور ایک اور اپوائنٹمنٹ لی جو کہ مطلب کہ 19 جین کی اس کو ری شیڈیول کر کے ہم نے وہ کیا. یعنی ٹریول پلان کا آپ کا کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے آگے کیا ہوا جانتے ہیں اسی سے ہی. السلام علیکم صاحب صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا جی، بیچ میں آپ کا مجھے بتائیں پاسپورٹ آپ نے کس ڈیٹ کو جو ہے وہ ریسیو کیا تھا ایگزیکٹ؟ ہفتہ ہو گیا میرے خیال سے. ہاں ہفتہ ہو گیا. یعنی انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے خیال سے 1 ویک تک جو ہے وہ آپ کو پاسپورٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور 19 جن کی جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ تھی جب انہوں نے انٹرویو دیا تھا، ٹھیک ہے. بیچ میں اوبیسلی میں بھی کچھ بزی ہو گیا تھا تو ہماری ملاقات آج ہوئی ہے. ساتھ صاحب مجھے بتائیے گا، لوگوں کو میں پہلے ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھے ایون کہ
آپ کائنڈلی لوگوں کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے سروسز کے حوالے سے, اور ایون کہ چلے جو بھی آج تک ابھی تک لیتے آ رہے تو ان کو پلیز بتا دیجیے گا. جی, سب سے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ جب میرا پچھلا ویزا سپٹمبر 2023 میں ریجیکٹ ہو گیا تھا اسلام آباد ایمبیسی سے, تو اس کے بعد پھر مجھے, کیونکہ وہ میں نے خود ہی پرسنلی اس کی فلنگ اور ہر چیز میں نے خود کی تھی, تو اس کی وجہ سے مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید والی بات ہے کوئی کمی رہ گئی ہے, یا کوئی ایسا ہوگا جو مطلب کوئی کنسلٹنٹ ایسا ہو جس کو ہائر کر کے ہم لوگ اچھی سروسز لے سکتے ہیں. تو اسی دوران میں نے ریسرچ تھوڑی شروع کی گوگل کے اوپر, ویڈیوز بھی دیکھی اور بھی ایک دو چیزیں اور دیکھیں. تو اس کے بعد مجھے وصال بھائی کا یہ سفائر والوں کا جب مجھے پتہ چلا گوگل سے, میں نے اس سے پہلے جو سچی بات ہے میں نے 3-4 لوگوں کو ٹرائی کیا, مگر ان لوگوں نے مجھے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا جس طرح سے وصال بھائی نے کیا. کیونکہ سب سے پہلے میں نے ایک کنسلٹنٹ کو کال کی, تو آپ کو میں بالکل سچی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مطلب یہ کہ میں نے ان سے کہا کہ اس طرح USA کا ویزا میں نے کروانا ہے یہ وہ, تو آگے سے انہوں نے مطلب بڑی مطلب اکھڑے انداز میں مجھ سے بات کر کے, اور جو ہے وہ کہا کہ آپ آفس آ جائیں, اور زیادہ کچھ بات فون پہ گائیڈ ہی نہیں کی, اور بس وہ فون ہی فوراً نہیں وہ بس کہہ رہے تھے بس آپ آفس آ جائیں. جی, مطلب یہ کہ آفس آ جائیں. اس کے بعد پھر میں نے کیونکہ کچھ ایسے ایکسپیرینسز بھی ہوئے تھے اسلام آباد ایمبیسی جب میرا جو ویزا ریجیکٹ ہوا تھا, اس میں ایسا ایکسپیرینس بھی مجھے دیکھنے کے لیے ملا تھا کہ لاہور سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, 1-2 لوگ آئے ہوئے تھے جن کا مطلب یہ کہ کاغذ کے اوپر تو تھا کہ آج کی اپوائنٹمنٹ ہے, مگر جب انہوں نے ایمبیسی میں وہ شو کیا تو آگے سے انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا کہ ایسی کوئی اپوائنٹمنٹ ہمارے سسٹم میں نہیں شو ہو رہی, جس کا مطلب یہ تھا کہ شاید وہ فیک ڈاکیومنٹ کوئی کنسلٹنٹ اسکیم ہو گیا. جی بالکل, وہ لوگ بڑے پریشان تھے, ادھر ادھر کالنگ کر رہے تھے وہیں پہ کھڑے ہوئے, اور یہ چیز بھی کیونکہ میں نے دیکھی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا تھا کہ کس کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے. تو ظاہر ہے اس طرح کے ایکسپیرینس دیکھے ہوئے ہوں تو پھر انسان تھوڑا سا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آگے چل کے ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ہو جائے. جی بالکل سعد صاحب, اس سے پہلے ہم نے وہ جواد صاحب کا, کیونکہ آپ لوگوں کے میں آپ دونوں کے نام اس وجہ سے بار بار لیتا ہوں کیونکہ آپ دونوں کے اپوائنٹمنٹس بالکل 3 سے 4 مطلب 3 سے 4 دن کے بیچ میں, آپ کا 19 کو تھا, ان کا 22 جنوری کو اپوائنٹمنٹ تھی, تو یہ سیم کیسز تھے. جواد صاحب کا جو ہے ان کا کراچی سے ہوا تھا, ان کی اپوائنٹمنٹ کراچی سے ہم نے لی تھی, انہوں نے کہا تھا میرا اسلام آباد سے, کیونکہ انہوں نے کہا مجھے کراچی جانے میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ان کا اسلام آباد سے اپرووڈ ہوا ہے, تو انہوں نے بھی, میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ بھی اس دن 2-3 بندے ایسے تھے کہ جن کی اپوائنٹمنٹ اس ٹائم پہ فیک نکلی کہ جی ہمارے سسٹم میں ہی نہیں ہے. تو ایک تو اس چیز سے, جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کہا ہے کہ ہماری ویڈیو صرف سکسیس سٹوری کی نہیں ہوتی, بیچ میں کافی انفارمیٹیو جو ہوتے ہیں فیڈ بیکس, وہ بھی کلائنٹ کی طرف سے بھی یا ہمارے ایکسپیرینس وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچے, ٹھیک ہے. اور پھر سب کنسلٹنٹس کے یہ اوبویسلی نام خراب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ میں خود بھی ایک کنسلٹنٹ ہوں, بٹ اچھا. تو ایک تو یہ چیز آ گئی ہے, ساتھ ساتھ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرویو کے لیے آپ کو ایک اسپیشل, کل جیسے آپ کا, کل تو نہیں پرسوں, لیٹ سپوز پرسوں آپ کا انٹرویو تھا, آئی تھنک سو, آپ 2 دن پہلے آئے تھے کیونکہ آپ کی 1 دن پہلے فلائٹ تھی کراچی کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہم نے انٹرویو کے لیے آپ کو کتنا ٹائم دیا اور کتنا خود سے گائیڈ کیا؟ تو جی ماشاءاللہ, مطلب یہ کہ مجھے تھرو آؤٹ دا پروسیس وصال بھائی نے بہت اچھی کنسلٹیشن دی, میں بہت زیادہ اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہوں. مجھے 2 انویلپس انہوں نے بنا کے دیے. جو انویلپ تھا اس میں بیسک ڈاکیومنٹ تھے, جس طرح کے پاسپورٹ, DS-160 اور کچھ 1-2 اور ایسے ڈاکیومنٹس تھے جو کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر, جو کہ لازمی مینڈیٹری تھے کہ وہ تو لے کے جانے ہی جانے. جو B انویلپ بنایا وہ تھے ایز پر سچویشن, ایز پر کویسچن تھے. یعنی اب ظاہر ہے ہم لوگ ایک پریپریشن جب کر رہے ہوتے ہیں ویزا کی, تو ہمیں ہر سوال کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے پریپریشن کرنی ہوتی ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ کچھ سوال تھے کہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, تو اس کے حساب سے سپورٹنگ ڈاکیومنٹس کا بھی انہوں نے, یعنی ہم نے بالکل بیسیکلی یہ جو انہوں نے بات کی ہے, تو یہ میں نے دونوں کلائنٹس کے لیے, بلکہ میرے جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں US میں, کیونکہ انٹرویو بیس سسٹم ہوتا ہے, پرائمری ڈاکومنٹس تو آپ کے ہوتے ہی ہے. میں نے ان کے جو سیکنڈری ڈاکومنٹس یعنی بینک سٹیٹمنٹس اور آپ کے جو ان کے جو بزنس کے جو ریٹرنز وغیرہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ان کے لیے میں نے ایک سیکنڈری یعنی انویلپ 2 بنایا,
دونوں کے. دیکھیں انٹرویو کے ٹائم پہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں, تو اگر ہماری طرف سے کوئی 0% کی بھی جو ہے وہ مطلب ان کے پاس ایک چانس نہ ہو کہ جی یہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ ویزا ادھر ہی ریجیکٹ کر دے, ہم پراپر پریپیئر کر کے ان کو میں نے بھیجا تھا. حالانکہ ان چیزوں کی ضرورت اتنی نہیں تھی, لیکن میں نے پھر بھی شاید اسی سے یہ پروفیشنلزم کا ایک پتہ چلتا ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح تو نہیں ہوتا کہ میں بھی لا کے دیتا ہوں, اس طرح تو خیر اس ٹائم پہ ہی. بٹ یہ ہے کہ میں نے دونوں انویلپس میں اور باقاعدہ میں نے لکھا ہے انویلپ 1 انویلپ 2 بڑا ایک سمپل طریقے سے کہ اس ٹائم پہ کوئی بھی اگر چیز یہ انٹرویو کے بیس میں کوئی ان سے مانگی جائے جس کی یہ وضاحت کر رہے ہو تو یہ, اور وہ کہے کہ جی آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں, اور یہ فوراً نکال کے جو ہے وہ ان کو دکھا دیں, اور وہ باقاعدہ ہم نے اس طرح ان کو بھیجا تھا. جی میں شاید پہلے بتانا بھول گیا کہ پہلے کیا ریزن تھی کہ جو اپروو نہیں ہوا تھا. وہ ایکچولی پچھلے انٹرویو میں ہوا یوں تھا کہ میں جب انٹرویور کے پاس کیا, انہوں نے میری ایک بزنس کانفرنس تھی, اسی کے لیے میں ویزا اپلائی بھی کر رہا تھا اور سارا کچھ کر رہا تھا. تو اس انٹرویور نے مجھ سے پہلا کویشچن ہی یہ کیا کہ واٹ از دا پرپز آف ٹریول. وہ تو کر لیا میں نے جب اسے بتایا کہ کانفرنس ہے, تو اس میں اس نے سب سے پہلے یہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ, کوئی ٹکٹ, کوئی پروف اس طرح کا ہے جس سے یہ پروف ہو سکے کہ آپ اس کانفرنس میں جا رہے ہیں, اس کانفرنس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس ڈاکیومنٹ موجود ہے. اس وقت میرے پاس وہ موجود نہیں تھا کیونکہ, تو اس لیے اس بیس پہ میرا ریجیکٹ ہو گیا تھا پہلے. تو اس وجہ سے ہم لوگ اس بار اس چیز کو بھی سامنے رکھ رہے تھے کہ وہ ڈاکیومنٹ بھی ہو, پلس یہ ہے کہ ظاہر ہے کیونکہ ہم لوگ اسی سوال کو آگے مطلب اس سے آگے ہم لوگ پہنچ ہی نہیں سکے تھے. تو نیکسٹ کویسچنز ہم لوگ صرف ایزیوم کر سکتے تھے کہ کیا پتہ جب یہ والا کویسچن پوچھ لیں اس کے بعد یہ بھی پوچھ سکتے ہیں, کیا پتہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہاں رہیں گے. ایک آئٹنری بھی تیار کر لی, پھر وصال بھائی نے ٹریول انشورنس بھی کروا دی, پھر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ جسٹ اس بیس پہ کروا لی کہ کیا پتہ یہ اس کے بارے میں کویسچن نہ کیا جائے. بالکل. تو یہ ہے کہ میں آپ کو وہ جو بات بتا رہا تھا کہ جب میں نے وصال بھائی سے سب سے پہلے میری کال پہ بات ہوئی, تو آپ یقین کریں کہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے ان کو پیمنٹ کی ہے کسی چیز کی, جو سچی بات ہے. کیونکہ میں نے جیسے کال کی اور مطلب ذرا سی میں نے انفارمیشن پوچھی تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑا کھل کے میرے سے بات کی اور بڑی چیزوں کے بارے میں مجھے انفارمیشن فون ہی پہ پرووائڈ کی, جو کہ مطلب ابھی میں ان کا شکریہ بھی اس چیز کا ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں بڑا یہ چیز میٹر کرتی ہے لوگوں کے لیے. اگر آپ فون پہ جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو کالیں آتی ہیں, شاید وہ لوگ اتنے تنگ ہوتے ہیں, شاید اتنے وہ کالز اس طرح کی بھی آ رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کو جس میں جسٹ وہ چس لے رہے ہوتے ہیں بقول مشہور ہستیوں کے, مطلب وہ والی بھی ظاہر کالز آتی ہوں گی بیچ میں. مگر یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا نالج ہوتا ہے وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یار اگر آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو یہ کنسلٹنٹ یا جو بھی کام کرنے والا ہے اس کے پاس کتنی نالج ہے. تو اگر انہوں نے مطلب فون پہ مجھے کافی چیزیں گائیڈ کی ہیں تو مجھے وہیں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ نالج والا ہے, تو کیوں نہ اس کے پاس آفس میں وزٹ کیا. پھر میں نے ان کے پاس 2-3 مرتبہ آفس وزٹ کر کے پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے انہی کے پاس سے ہم نے پروسیسنگ کروانی ہے, باقی چیزیں یہ بھی آپ کو گائیڈ کریں گے. بالکل, تھینک یو سو مچ. لاسٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ دیکھیں ٹھیک ہے ایمبیسی نے آپ کے اپنے ڈاکومنٹس پہ ویزا دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کی ایک اور ہے, ان کی جو انہوں نے میرے سے سسٹر کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ ان کی جو سسٹر ہوتی ہے وہ یو ایس میں رہتی ہے اور یو ایس سٹیزن ہے. یہ بھی اس کیس میں جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کیس میں کافی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو آج کلیئر ہو جائے گی کہ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری یو ایس سٹیزن ہے سسٹر, تو کیا میں ان سے انویٹیشن لیٹر یا اسپانسر لیٹر منگواؤں کہ نہ منگواؤں. اور میں نے ان کو کلیئر کٹ نہ کہہ دیا تھا کہ سر اگر ایمبیسی نے آپ کو ویزا دینا ہو تو آپ کو ایسے ہی دے دیں گی, ٹھیک ہے, ادروائز نہیں دیں گی. کوئی ضرورت, کوئی فائدہ اور کوئی نہ لگائے. آج کل کنسلٹنٹس کیا کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو یہ کہہ دیتے کہ ہم انویٹیشن لیٹر منگوائیں گے, اسپانسر لیٹر منگوائیں گے, ٹھیک ہے, اور نہ وہ منگواتے ہیں. اگر منگواتے بھی ہیں تو وہ فیک ہوتے ہیں, آپ کو دکھایا جاتا ہے, اس کے پیسے الگ آپ سے لیے جاتے ہیں. اور پہلی بات یہ کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ایک اسپانسر لیٹر انویٹیشن لیٹر جینوئن بھی ہو تو ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو ویزا دے. فوری طور پر آپ کے ایون کے جو سن رہے ہوں گے کافی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہوگا کہ ان کے جینوئن اسپانسر لیٹر ہوتے ہیں, اپنے کوئی ریلیٹیو سے انہوں نے منگوائے ہوتے ہیں اور ان کے بھی ریجیکٹ ہوئے ہوئے.
تو یہ چیز نہیں ہوتی. ہاں آپ کی پروفیشنل فائل سبمیشن کے اوپر ہوتا ہے اور آپ کے اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر ہوتا ہے, یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں, ٹھیک ہے. اور جس طرح انہوں نے پھر انٹرویو دیا, ٹھیک ہے, تو آج آپ کے سامنے جو ہے وہ ویزا ہے یو ایس کا. اینڈ میں یہ ہے کہ اوبویسلی اللہ ہم سب کو ایسے ہی کامیابی دے اور جس میں ہماری بھلائی ہو, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی ہم نیک خواہشات کی جو ہے وہ دعا کریں اور اللہ وہی کرے جو ہمارے لیے اچھا ہو. انشاءاللہ. خدا حافظ.